قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. الذي ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت بندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی قبول فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک کبھی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں. میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے. میرے پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں، امت کی بہنیں، امت کی مائی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پیارے اللہ، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کسی کے کانپتے ہوئے ہونٹ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے. میرے پیارے اللہ، اسی کے اٹھے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. میرے پیارے رب، کتنی جوان بچیاں ایسی ہیں جو عمر کو پہنچ چکی ہیں اور گھر کے اندر کوئی رشتہ نہیں آ رہا. میرے پیارے اللہ، وہ بچی یہ سوچتی ہوگی میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوں، میرے ماں باپ رات کو سو نہیں پاتے، میرے ماں باپ اچھی طرح کھا نہیں پاتے، ان کو میری فکر لگی ہوئی ہے. میرے پیارے اللہ، وہ بچی آپ کے سامنے آپ کے دربار میں تڑپتی ہوگی. میرے پیارے اللہ، اس کا مستقبل روشن فرما دیجیے. اللہ اچھا جوڑا عطا فرما دیجیے. اللہ، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن شوہر محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا. اللہ، زمانہ ہو چکا، شوہر کو ناراض ہوئے. میرے پیارے اللہ، ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے. اللہ، شوہر کو خوش کرنا بھی تو آپ ہی کا کام ہے. اللہ، گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے. اللہ، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا اور دو اولاد سے خالی ہیں. میرے پیارے اللہ، اولاد عطا فرما دیجیے، مدینہ اولاد بھی عطا فرما دیجیے، بیٹے بھی عطا فرما دیجیے اور بیٹی بھی عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، جن کی گود اولاد سے خالی ہوتی ہے وہ کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو سر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ ہمیں یہ کھلونا کب ملے گا. پیارے اللہ، اگر ہم دنیا سے ایسے ہی کر کے چلیں گے، اللہ سب کی خبر پر کوئی نہ کوئی بیٹا آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اشارہ ثواب کرے گا، لیکن ہماری خبر پہ تو ہمارا کوئی بچہ آ کر تلاوت نہیں کرے گا، کوئی اشارہ ثواب نہیں کرے گا. پیارے اللہ، یہ ہم خیر آ رہے ہیں. پیارے اللہ، عافیت کے ساتھ جن کی گود اولاد سے خالی ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما. اللہ، جن کی اولاد ہے لیکن اولاد جب پیدا ہوئی تھی تو پھول جیسی پیاری تھی لیکن اب وہ کانٹے بن گئی، اب وہ نافرمان بن گئے، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور ایسے بدکردار بن کے زندگی گزار رہے ہیں کہ آئے دن برائیاں آتی ہیں، آئے دن لوگ دروازے پر گالیاں دے کے جاتے ہیں. کہ اللہ، ان بچوں کے دکھوں سے بچا لیجیے، ان بچوں کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے. اللہ، اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے، اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ، اولاد کو نیکوکار بنا دیجیے، اولاد کو پرہیزگار بنا دیجیے. اللہ، وہ بچے کتنے نیک بخت ہوتے ہیں اور وہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنی حلال کمائی میں محنت کرتے ہیں اور کچھ پیسے بچاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے یہ نوجوان بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتا ہے، انگلی پکڑ کے طواف کرواتا ہے، انگلی پکڑ کے صحیح کرواتا ہے اور 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں یہ نوجوان بچہ اپنے ماں باپ کے گود میں سر رکھ کر کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو، ابا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نہ جانے کتنی مرتبہ گالی بھی منہ سے نکالی، نہ جانے کتنی مرتبہ تمہیں دھکا بھی دے دیا، کئی مرتبہ تم کا ہاتھ اٹھایا. یہ حقوق اور عباد ہے. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں بھی مجھے معاف نہیں فرمائیں گے. اس سے پہلے تم مجھے معاف کر دو. بوڑھے ماں باپ رونے لگتے ہیں، بچے کے سر کا ہاتھ ہلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وہ تیری نادانی تھی اور ہم نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا اور ہم تو تیری بدولت یہاں تک پہنچے، تو اپنے پیسوں سے ہم یہاں تک لے کر آیا. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے دعا نہ کریں، ہم تو قدم پر بیٹا پہلے دعا کر رہے ہیں کہ وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور آسمان کی چھت کے نیچے کہیں رو کر کہ اللہ آپ کو مناتا ہے اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ، وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے. اللہ، ہمارے بچوں کو ایسا خوش قسمت بنا. اللہ، ہمارے بچوں کی روزی میں برکت عطا فرما.
اللہ حلال روزی میں بے شمار برکت عطا فرما دیجیے، اور پیارے اللہ حلال روزی کو کہ اللہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے اللہ یہ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ یہ خود پردے میں چھپی ہوئی ہیں، اور ان کی تمنائیں دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں، یہ کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتی، اور اپنے دل میں رکھ کر ان تمناؤں کو سہ بھی نہیں سکتی کہ اللہ ان کی دل کی جائز تمنائیں اور آرزوئیں اللہ عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ کہ اللہ جو بیمار ہے، جو بہنیں، جو بچیاں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے۔ کہ اللہ کتنی ایسی ہے جو کمزور ہیں، اللہ ان کو قوت عطا فرما۔ کہ اللہ کتنی ایسی ہیں جن کے والد، جن کے خاوند قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ کہ اللہ عافیت کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی کی عزت کے ساتھ شکلیں پیدا فرما۔ کہ اللہ ذلت اور رسوائی کے کاموں سے بچا لیجیے۔ کہ اللہ گھر گھر کے اندر کہ اللہ لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، خاندان بٹے ہوئے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ سب کو جوڑ دیجیے، سب کے درمیان محبت کا رشتہ قائم فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ کتنی بہنیں ایسی تھی جو پچھلے سال اس مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کو آپ کی رحمت کے ساتھ پہنچی تھی کہ اللہ جب رمضان آئے گا، کتنے ایسے ہیں، کتنے شوہر ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کے بعد ان کی بیوہ رمضان میں اکیلی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھی ہوگی، اور معصوم سا بچہ دروازے پہ کھڑا ہوگا اور وہ دیکھتا ہوگا سب کے گھر کے اندر افطار کے لیے فروٹ آ رہے ہیں، افطار کے لیے سموسے پکوڑی آتی ہیں، اور وہ خوشبو سونگ کے دوڑ دوڑ کے امی کے پاس آئے گا، امی سب کے گھر میں فروٹ آ رہے ہیں، سب کے گھر میں افطاری کا سامان آ رہا ہے، امی ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ماں اس بچے کو سینے سے چمٹائی کر کہے گی بیٹا جو باپ لے کر آیا کرتا تھا وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، اب ہمارے گھر میں کوئی لانے والا نہیں ہے۔ پھر وہ ماں روئے گی، اس کے بعد کہیں گے بیٹا میرے سامنے ایک کھجور رکھی ہوئی ہے، آدھی کھجور سے میں افطار کر لوں گی، آدھی سے تو افطار کر لینا، اور یہ نل کا کھینچا ہوا پانی رکھا ہوا ہے، یہ پانی پی کر افطار کر لیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ میرے پیارے رب اگر ہم بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کیسی کیسی دکھیاری، نہ جانے کیسی کیسی غم کی ماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میرے پیارے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ جس ادارے کے آنگن میں یہ بیٹھی ہوئی ہیں، میرے پیارے اللہ اس ادارے کو جنوانی رات چوک میں ترقی عطا فرما۔ کہ اللہ جس تعمیر میں ہم بیٹھے ہوئے کہ اللہ اس کی چھت ابھی ادھوری ہے، کہ اللہ اس کا کام ابھی ادھورا ہے، کہ اللہ عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرما۔ کہ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو کہ اللہ ذریعہ بنا کے قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ اس کی تکمیل میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ عافیت کے ساتھ مہیا فرما۔ میرے پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن مانگنے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔